نمائندے ہیں تو بتا دینا ہم کیوں غلط فہمی میں رہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں, ہماری آواز اٹھائیں گے اسمبلی میں بھی باہر بھی, اور ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے, ہمارے ساتھ مل جل کر کے بیٹھیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے, سام سوکھ گیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کرناٹک میں مسلمان سیاسی طور پر لاواری سے کوئی ان کا ہے نہیں, اس کو اعتماد میں لیں گے, کارروائی کریں گے. اور وہاں کوئی مجرمانہ سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے مجرموں کی طرح چھاپا ماریں. آپ اطلاع دے کر کے جائیں, آپ کو کیا معلومات ہونا ہے آپ حاصل کریں. کہیں کوئی خامی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کی نشاندہی کریں, اس کے لیے موقع دیں اصلاح کا. یہ ایک تو سینٹرل والے آ کے مذہبی تعلیم گاہوں میں ایسے چھاپے مار رہے ہیں جیسے وہاں ملک مخالف کوئی سرگرمیاں ہو رہی ہیں. تو پہلے حکومت کے علم میں لائے, مقامی پولیس کو اعتماد میں لے کے کام کرنا چاہیے تھا اصول و ضابطے کے تحت. اب وہاں جو ہے اندر داخل ہو گیا, لڑکیوں کا مدرسہ ہے, چپلوں کے ساتھ داخل ہو گیا, اور لڑکیوں کے ساتھ ایسے سوالات جو انسان نہیں کر سکتا ہے, انسانیت کے دائرے سے باہر کے سوالات ان معصوم بچیوں سے کر رہا ہے. کسی بچی پہ ہاتھ بھی اٹھا دیا. کیا کر رہی ہے مقامی پولیس FIR کرنے تیار نہیں ہے. یہ اور قوم اگر فرما بردار ہے تو اس کا مطلب بزدلی سے نہیں نکالا جا سکتا. قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارے سیاسی قائدین یا ہمارے دیگر رہبر و رہنما مسائل قانونی طریقے سے سنجیدہ ماحول میں حل کریں. اب اگر تمام سیاسی قائدین اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے عہدہ نہیں ہے, وزارت نہیں ہے, تو جن کے پاس وزارت ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت نے 2-1 کو نمائندگی وزارت میں بھی دی ہے نا. جو مسلم قائدین ہیں, جو وزیر ہیں, ان سے کہا آپ کا وعدہ تھا کہ ہر 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مسائل پہ بات کریں گے. آج 9 مہینے ہو گئے, کہاں ہیں آپ کے وہ وعدہ؟ 1.5 مہینہ ہو گیا, پھر اس بیچ میں کئی مسائل آ گئے. اب انتخاب بھی اناؤنس ہو چکا ہے. ایسے ماحول میں اگر ہمارا رابطہ نہیں رہے گا, کمیونیکیشن گیپ رہے گا, اس کا فقدان رہے گا, تو ہم ملت کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ بنگلور کے مدرسہ یتیم گاہ پر جو ہے کوئی بھی کہیں سے بھی اٹھ کے آ کر جو ہے ایسے الزامات لگاتا ہے جس سے جو ہے مدرسوں کی ہوئے یا چاہے یتیم خانے کی توہین ہوتی ہے. اس معاملے میں جو ہے مسلم قائدین خاموش ہے, ریاست حکومت کا جو ہے کرناٹک کی حکومت بھی کہیں نہ کہیں خاموش ہے. کیوں مسلمانوں کو اتنا کمزور سمجھا جا رہا ہے؟ کیوں اس طرح کے حالات بار بار مسلمانوں پر ہوتے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سرکاری ایجنسیوں کو کسی بھی انسٹیٹیوشن کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا پورا حق ہے, چاہے وہ مقامی سرکار ہو چاہے سینٹرل کی ہو. حق ان کو ہے, لیکن وہ حق بھی دائرے میں ہے. اس کے بھی کچھ اصول ہیں, اس کے بھی کچھ ضوابط ہیں. سینٹرل والے جب صوبے میں آئیں گے تو صوبے کی حکومت کو اطلاع دیں گے, صوبے کی پولیس کو اعتماد میں لیں گے, کارروائی کریں گے. اور وہاں کوئی مجرمانہ سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے مجرموں کی طرح چھاپا ماریں. آپ اطلاع دے کر کے جائیں, آپ کو کیا معلومات ہونا ہے آپ حاصل کریں. کہیں کوئی خامی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کی نشاندہی کریں, اس کے لیے موقع دیں اصلاح کا. یہ ایک تو سینٹرل والے آ کے مذہبی تعلیم گاہوں میں ایسے چھاپے مار رہے ہیں جیسے وہاں ملک مخالف کوئی سرگرمیاں ہو رہی ہوں. بہت بڑی فوج لے کے چلے جائیں گے, ایسا کریں گے جیسے وہاں کوئی ملک کو نقصان پہنچانے والا کام کیا جا رہا ہو. اور یہاں کی حکومت اس سلسلے میں روک کیوں نہیں لگا رہی؟ آج سے 2-3 ماہ پہلے اسی علاقے کے ایک ادارے میں یہ کارروائی کی جا چکی ہے. اس کے بعد حکومت کو ہوشیار ہونا چاہیے تھا, اور باہر سے کوئی بھی آئے تو پہلے حکومت کے علم میں لائے, مقامی پولیس کو اعتماد میں لے کے کام کرنا چاہیے تھا اصول و ضابطے کے تحت. اب وہاں جو ہے اندر داخل ہو گیا, لڑکیوں کا مدرسہ ہے, چپلوں کے ساتھ داخل ہو گیا, اور لڑکیوں کے ساتھ ایسے سوالات جو انسان نہیں کر سکتا ہے.
इंसानियत के दायरे से बाहर के सवालात उन मासूम बच्चियों से कर रहा है। किसी बच्ची पे हाथ भी उठा दिया, क्या कर रही है? मकामी पुलिस FIR करने तैयार नहीं है। और हमारे वो मुस्लिम कायदीन जिनको पार्टी तो ये समझती है कि ये मुसलमान के नुमाइंदे हैं और वो खुद अपने आप को पार्टी के नुमाइंदे समझ रहे हैं, हमने उन तमाम के लिए उलमा की पूरी टीम ने दिन रात एक की, पार्टी के लिए भी उनके लिए भी। तो वो पार्टी के अगर है वर्कर या पार्टी के नुमाइंदे हैं तो बता देना, हम क्यों गलतफहमी में रहे। सही बात। हम तो ये समझ रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, हमारी आवाज उठाएंगे असेंबली में भी बाहर भी, और हमारे मसाइल हल करने के लिए सड़कों पे आएंगे, हमारे साथ मिलजुल करके बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, शाम सूख गया है। ऐसा मालूम होता है कर्नाटक में मुसलमान सियासी तौर पर लावारी से कोई इनका है नहीं जी। तो एक हादिसा इससे पहले 2 महीने पहले हुआ, अभी जुमे को हुआ और आज मंगल है। आज तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, किसी ने इस सिलसिले में कोई मुस्लिम कायद ने बयान नहीं दिया, किसी ने ये बताया नहीं कि ये ज्यादती हुई, आइंदा के लिए हम रोक लगा रहे हैं। तो ये जो है मजाक हो गया, तमाशा हो गया। ऐसी उम्मीद हमने नहीं की थी, ना हुकूमत से की थी, ना हमारे जिनको हम अपना कायद समझते हैं उनके बारे में ऐसा खुश्क रवैये की हमने तवक्को नहीं की थी। मौलाना, कायदीन की एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है कि उस पर भी कानूनी कार्रवाई करे, डेफेमेशन भी केस कर सकते हैं अगर वो गलती से कार्रवाई कर रहा है तो क्यों यहाँ पर कायदीन कमजोर नजर आ रहे हैं? या कौम कमजोर है या कायदीन कमजोर है मौलाना? कौम देखिए, कौम तो अपने बड़ों की हिदायत पर है, उनको जज्बात में आने से मना किया गया है, सड़कों पे आने से मना किया गया है। ये सही हिदायत भी है, नुकसान होगा ठीक है, लेकिन ये कौम अगर फर्मा बरदार है तो उसका मतलब बुज़दिली से नहीं निकाला जा सकता। कौम ये चाहती है कि हमारे सियासी कायदीन या हमारे दीगर रहबर और रहनुमा मसाइल कानूनी तरीके से संजीदा माहौल में हल करें। अब अगर तमाम सियासी कायदीन अगर ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ओहदा नहीं है, विजारत नहीं है, तो जिनके पास विजारत है वो क्या कर रहे हैं? हुकूमत ने 2-1 को नुमाइंदगी विजारत में भी दी है ना, तस्वीर खिंचाने के लिए, शोबाजी के लिए दी है, मसाइल हल करने के लिए दी है। तो मसाइल हल करने के लिए मैदान में आए, अल्लाह के वास्ते। रहा सहा एतमाद भी मुसलमानों का आप लोगों पर से खत्म ना हो, इसके लिए मैदान में आए। कहीं ना कहीं कायदीन अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं। यहाँ पर उलमाए किराम की जिम्मेदारी होती है कि उनको अपनी जिम्मेदारी का याद दिलाएं। हमने इससे पहले भी, आज से 1-1.5 महीना पहले बजट जब अनाउंस होने वाला था, उस मौके पर हमने विधानसभा में बैठ के जो मुस्लिम कायदीन हैं, जो वजीर हैं, उनसे कहा आपका वादा था कि हर 3 महीने में 1 मरतबा हमारे साथ बैठ के मसाइल पे बात करेंगे। आज 9 महीने हो गए, कहाँ है आपके वो वादा? 1.5 महीना हो गया, फिर इस बीच में कई मसाइल आ गए, अब इंतखाब भी अनाउंस हो चुका है। ऐसे माहौल में अगर हमारा राब्ता नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन गैप रहेगा, इसका फुकदान रहेगा, तो हम मिल्लत को कैसे जोड़ सकते हैं? तो इस सिलसिले में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही हमारे मुस्लिम कायदीन से हो रही है। कायदीन उलमा की निगरानी में, उलमा के कांटेक्ट में नहीं है, तो कौम के कांटेक्ट में कहाँ रहेंगे मौलाना? ये उनको सोचना चाहिए और आपस में मिलजुल करके मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देना है जी। मसाइल हल होना ना होना एक दूसरा मसला, हल की कोशिश तो होनी चाहिए। अवाम को इत्मीनान तो दिलाना चाहिए कि भाई है तुम्हारे लिए कोई खड़ा बात कर रहा है, कोशिश कर रहा है। सिर्फ इलेक्शन के वक्त के प्रचार में ये बात याद दिलाई जाती है कि हम आपके कायदीन हैं, हम कौम के रहबर हैं, कौम के जिम्मेदार हैं। जी जी, ये बड़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। और मीडिया को भी चाहिए बर्निंग इश्यूज पर बात करे, खुल के बात करें, लोगों की राय ले। उनको पता भी तो चलना चाहिए कि कौम नाराज चल रही है। कौम तो वैसे भी लीडरों से नाराज चल रहे हैं मौलाना। तो बहरहाल मौलाना, हाल ही में जो है मैसूर में एक वाकया पेश आया, एक 8-10 दिन पहले वाकया पेश आया
تو اس واقعے کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ پولیٹیکل ایشو ہے اور ایک نظریہ دکھایا جا رہا ہے کہ عالم کے اوپر بے دردی سے جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ نہیں، پولیٹیکل ایشو اپنی جگہ میں رہے گا، انسانیت کیا مر چکی ہے؟ جی انسانیت کے ناطے ایک عالم دین کو یا حافظ قرآن کو یا ایک عام ذمہ دار شہری کو سڑک پہ اس طریق پر جو ہے قتل کر دیا جائے اور علاقے کے لوگ بے چین ہو اور مسلم قائدین اس کے بارے میں زبان تک نہ کھولیں، یہاں تک کہ میسور کے MLA بھی انہوں نے بھی کوئی بیان نہیں دیا۔ وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں کہ ان کے اپنے MLA تک زبان نہیں کھول رہے، دیگر قائدین آواز نہیں اٹھا رہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ سڑک پہ کسی کو چلتے پھرتے مار دیتے ہیں، ان کی ہمتیں بڑھ کیسے رہی ہے، حوصلہ کیسے مل رہا ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی آج 10 دن ہو گئے، 8 تاریخ کو مسئلہ ہوا تھا، وہ 19 تاریخ ہو گئے، 10 دن ہو گئے اور آج تک جو ہے کوئی ٹھوس کارروائی اس سلسلے میں نہیں ہوئی۔ تو یہاں بھی جو ہے لاپرواہی سامنے آ رہی ہے۔ کب تک ایسی لاپرواہی چلتی رہے گی مولانا؟ جب تک قوم سوتی رہے گی۔ قوم کو جاگنا چاہیے، جی قوم کو لیڈران کے آنے پہ پٹاخے پھوڑنا نہیں ہے، ناجائز ہے پٹاخے پھوڑنا، ہاروں سے استقبال نہیں کرنا ہے، سوالات کی بوچھاڑ کرنا ہے، یہ مسئلے میں کیا ہوا، اس مسئلے میں کیا ہوا، تب کہیں جا کر کے کچھ کام ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ تو جو ہے باتوں پر جو ہے دیوانے ہونے والی قوم ہے، زبانی وعدوں پر تالیاں بجانے والی قوم ہے، حقیقت سے کوسوں دور رہ کر کے زندگی گزارنے والی قوم۔ تو قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔